بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ذکر درود شریف جن لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہے نا، درود پاک اپنے پڑھنے والے کو اتنے نفع دیتا ہے اور نقصان تو ہونے دیتا ہی نہیں ہے۔ درود پاک کے اندر اللہ پاک نے ایسی رحمت اور ایسی طاقت رکھ دی ہے۔ آپ کو صرف اس بات کا یقین اپنے اندر راسخ کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنے والا شخص کبھی گھاٹے میں نہیں جا سکتا، اسے کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا، اس زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جس دن ایمان آپ کے اندر مضبوط ہو گیا نا اس بات کا کہ درود پاک پڑھنے والے کو درود خود ایسے نفع پہنچاتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی اگر بات آپ کے ساتھ اہم راز اگر آپ کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ یہ کہ درود شریف ایسا ذکر ہے جو اپنے پڑھنے والے کا حق زائل نہیں کرتا۔ یہ نقطہ غور طلب ہے۔ دنیا میں کسی نہ کسی طرح نفع بخش ثابت ضرور ہو جاتا ہے، ساتھ ہی آخرت کے لیے بھی اپنے اثرات محفوظ رکھتا ہے۔ یہ تو یوں سمجھے کہ آپ خزانے والی عبادت کر رہے ہیں، آپ ایسا خزانہ، ایسی دولت اکٹھی کر رہے ہیں۔ اگر جو لوگ روزانہ بلا ناغہ درود پاک پڑھتے وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کی بخت وری کا تو پھر اندازہ ہی کوئی نہیں نا۔ جو لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، بلا ناغہ پڑھتے ہیں، وہ تو یوں سمجھے کہ دنیا جہان کی جو نعمتیں ہیں، جو خزانے ہیں، وہ اپنے لیے اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ خزانے جو کبھی اسے نقصان آنے دے گا ہی نہیں، وہ خزانہ جو اس کی آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ نہ وہ خزانہ کبھی اس زندگی، اس دنیا میں اس کے لیے ختم ہوگا، نہ وہ خزانہ اس کے لیے آخرت میں ختم ہوگا۔ ایسی خوبصورت عبادت ہے، ایسا خوبصورت یہ ذکر ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بلندیوں کے اس مقام تک لے جاتا ہے نا کہ پہنچنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے ایسا عمل کون سا کر دیا۔ تو یہ چیز اپنے اندر راسخ کر لیں، یہ ایمان بنا لیں اپنے اندر، اور اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں کہ درود پاک ہمیں کبھی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور خاص طور پر قبر میں تو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا نا۔ ایسی روشنیاں آپ کی قبر میں ہوں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے، اس کے اندر تو ہم نے جینا ہے، اور آخرت کا گھر تو پھر وہی ہے جہاں پہ ہم نے مستقل رہنا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہاں پر۔ تو کیوں نہ ایسا خزانہ اکٹھا کیوں نہ کر کے لے جائیں یہاں سے۔ اور اس کی خوبصورت جو مثال ہے وہ ہے درود پاک کی عبادت۔ اپنی ہر سانس کے ساتھ درود پاک کو جوڑ لیں، یقین کریں ایسا لطف اور سرور اللہ پاک عطا کرتا ہے، اتنا سکون عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو دولت نصیب ہوتی ہے نا درود پاک کے صدقے میں، وہ سکون کی دولت ہے۔ اور جو شخص ہر وقت سکون کی دولت سے مالا مال ہے، بھلا اس کو کیا خسارہ آ سکتا ہے اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ تو خوش و خرم ہے، اس کی تو زندگی میں کوئی بے چینی ہے ہی نہیں، اور ایسا ہی انسان کامیاب ہے، اور ایسے ہی انسان کو اس کی زندگی میں نفع ہی نفع ہے، منافع ہی منافع ہے۔ یہ سودا ہے منافعوں کا، اس میں خسارہ کوئی نہیں۔ اور کرنا کیا ہے آپ کو کہ صرف درود پاک کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے، اور بلا ناغہ پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ ادب کا سب سے بڑا اگر کرینہ دیکھا جائے نا درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، تو وہ روزانہ پڑھنا ہے، بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، جو حاضری آپ کی لگ رہی ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک آپ نے جو ایک تعداد مقررہ کی ہوئی ہے، فکس کی ہوئی ہے، اگر اس پہ آپ نہیں بھی پہنچ پاتے، وہ نہیں بھی کمپلیٹ کر پاتے، تو کم از کم اس کا ہاف تو لازمی پڑھ لیا کریں۔
آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم 20 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ۔ تو ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا۔ میں ہمیشہ ہر ویڈیو کے اندر میری درخواست ہوتی ہے آپ لوگوں سے کہ درود پاک کو روزانہ پڑھا کریں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں فیض نہیں ملتا، ہمیں اس طرح کے جو ہے وہ فوائد نہیں ملتے درود پاک پڑھنے کے، تو درود پاک جو ہے یہ عبادت مستقل مزاجی مانگتی ہے، کنسسٹنسی مانگتی ہے، استقامت ہونی چاہیے اس عبادت کے اندر۔ جتنا آپ کنسسٹنٹ رہیں گے انشاءاللہ تعالی معجزات آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائیں گے، کرامتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہے، اور قبولیت کی عبادت کا صلہ اور جزا تو آپ کو مل کر رہتی ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ پاک دے دیتا ہے صلہ، اور آخرت میں تو پھر آپ کا جمع ہوتا رہنا ہے نا، آپ کا صلہ، آپ کی جزا۔ تو ایسی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روزانہ پڑھا کریں، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ آپ کو کبھی گھاٹے کا سودا آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا، آپ کا حق کبھی زائل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے مشکلوں سے رستہ بنتا چلا جائے گا، مشکلیں ٹلتی جائیں گی، مصیبتیں آپ پر سے ٹل جایا کریں گی۔ تو یہی تو نفع ہے درود پاک کے پڑھنے کا۔ اپنے پڑھنے والے کو درود پاک جو ہے وہ کہیں پھنسنے نہیں دیتا، کسی مشکل مصیبت میں نہیں پھنسنے دیتا، کہیں نہ کہیں سے سبب نکل آتا ہے، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں، اللہ پاک جو ہے وہ اپنا کرم اور فضل کر دیتا ہے۔ کوئی آنے والی جو مصیبت اور مشکل ہوتی ہے یقینی طور پر وہ بھی ٹل جاتی ہے۔ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، جتنا درود پاک پڑھیں گے اپنے اکاؤنٹ کے اندر اتنی ایک اس کی تعداد ضرور بنا کر جائیے گا اپنی زندگی کے اندر، کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نفع آپ کو اس زندگی میں بھی ملتے رہیں، اور یہ منافع آپ آخرت میں بھی کیش کر سکیں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور کامل توکل کی باتیں ہیں۔ جتنا رکھیں گے اتنا نکھرتے چلے جائیں گے، اتنی روحانیت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ترقیاں ہی نصیب ہوں گی اور کامیابیاں ہی نصیب ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کے اپنے کرم اور فضل کے ساتھ۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نکل کر فردوس بری سے ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔